اچھا جی، ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا اسرٹیو ہونا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسرٹیو ہونے کے لیے ہمیں اب کس طرح سے کوئی گول سیٹنگ کرنی ہے. اسرٹیو ہونا ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی فورن لینگویج سیکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں ہوتا نا یہاں پہ، ہمارے ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسرٹیو نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے لیے بھی اس طرح سے بات کرنا، کوئی اپنے لیے رولز بنانا، کوئی فریزز بولنا، کوئی وکیبلری بلڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. ہم بڑی مشکلوں سے کسی کو نو کہہ پاتے ہیں، یا جہاں پہ صحیح بات پہ یس بولنا ہوتا ہے وہ کہہ پاتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں مسئلہ جو ہے کیا ہوتا ہے، کیوں ہم یہ کام نہیں کر پاتے، کیا پرابلم ہے. اس میں دو طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں وہ سچویشنز جہاں پر ہمیں کوئی سٹینڈ لینا ہوتا ہے، اسرٹ کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے وہ اسرٹیو ہونا سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں آتا کہ اسرٹیو کیسے ہونا ہے. اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو کہ ہم نے سیکھنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کچھ ہمیں گول سیٹنگ کرنی چاہیے. گول کے بھی سب گولز ہوں گے. پھر ہم اس کے بعد اپنے بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم وہ لینگویج سیکھتے ہیں کہ کون سی لینگویج بولنی ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان ریزنیبل قسم کی کوئی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس پہ ہم انکار کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، جتنی کلیئرٹی ہوتی ہے نا اندر سے، اتنا ہم آسانی سے کسی کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یس نو بولنا ایسے ہے کہ بھی اندر تو مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں ہے اور میں پریشان ہوں، میں کنفیوزڈ ہوں، تو پھر میں کیسے بولوں گی نا. تو سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ گول سیٹنگ. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے نا، یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہاں بولنا ہے یا نہ بولنا ہے اس سچویشن میں، یا ہمیں کوئی ڈر ہوتا ہے. کس کس طرح کے ڈر ہوتے ہیں؟ ناراض ہو جائے گا، یا اگر میں نے یہاں پہ ہاں یا نہ بولا تو یہ اگر میرا ڈیسیژن ٹھیک نہ ہوا بعد میں مجھے سننے کو ملے گا. ہیلپرز میں مجھے یہ پرابلم آتی ہے کہ چھوڑ کے نہ چلے، ناراض ہو جائے گا کوئی بھی انسان جو ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی چوائس لینی ہے. کہیں پر بھی جو بھی ہم چوائس کر رہے ہیں، یا تو وہ ہمیں پروگریسو بنا رہی ہے یا ریگریسو بنا رہی ہے، یا ہمیں وہ آگے بڑھا رہی ہے یا ہمیں وہ پیچھے لے کے جا رہی ہے. ہماری زندگی میں بہتری آ رہی ہے یا اس کے ساتھ خرابی آ رہی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے لیے سیفٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سیفٹی نہیں ہوگی، ہم نے کچھ بھی بولا اور اس کے ساتھ مسئلے مسائل بہت زیادہ شروع ہو گئے، تو پھر وہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا نا. پھر ہم پچھتائیں گے کہ یہاں پر میں نے کیوں سٹینڈ لیا. تو ہمیں سیفٹی کریٹ کر کے وہاں پہ گرو کرنا ہوتا ہے. اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر ہم پریشان رہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. وٹ ڈو آئی ایکچولی وانٹ؟ میں کیا چاہتی ہوں، مجھے اینڈ ریزلٹ کیا چاہیے. جب بھی کوئی انسان کنفیوز ہوتا ہے نا کہ میں کیا کروں، ہاں بولوں نہ بولوں، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ اینڈ آف دا ڈے کیا چاہ رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تعلقات اچھے رہیں، تو اس میں ہاں بولنے سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا اچھے ہو رہے ہیں. اگر وہ خراب ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ کام نہیں کرنا، پھر وہ چھوڑ دیں، پھر اس راستے پہ کیوں جائیں. خوش ہے کہ ہم نے تو باتیں شیئر کر دی، لیکن جو اپنا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے یا لانگ ٹرم کے لیے وہ ہاں اچھی نہیں ہوتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا دوسرے لوگوں کا تو فائدہ ہو جائے گا اور میرا نقصان ہو جائے گا، تو پھر آپ کو وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ میں اگر بلنٹلی نہ کسی کو ہاں یا نہ بولوں، میں پھر اس کے لیے کچھ سٹیپس سیٹ کروں اور ایسے طریقے سے اس سچویشن میں جاؤں میں اپنے لیے بھی سٹینڈ لے سکوں اور دوسرے انسان کو بھی پھر بری فیلنگ نہ آئے. اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسرٹیو ہونے کے لیے ہم نے گولز ڈیولپ کرنے ہیں. گولز کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے، یعنی سینس آف پرپز ہونا چاہیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر گول آپ کو موٹیویٹ کرے. بہت انٹرسٹنگ ایک اسٹڈی تھی کہ انہوں نے کچھ اینیملز کو لے کر نا ان کا کھانا رکھا، جیسے وہ میز نہیں بنا ہوتا MAZE، وہ جو بھول بھلیوں والا ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے ان کا کھانا رکھا. تو جب وہ ڈھونڈ رہے تھے اور جیسے وہ اپنے گول کے قریب پہنچے اور ان کو لگا کہ یہاں پر پہنچ کے فوراً کھانا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی. جب انسان کوئی گول سیٹ کرتا ہے نا تو اس سے انسان کو موٹیویشن آتی ہے کہ اچھا پھر انسان ذرا سپیڈ سے اس کی طرف جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جو گول ہوتا ہے یہ ہماری سیلف اسٹیم کو بہتر کرتا ہے. اچھا اب گول ہم سیٹنگ کیسے کریں گے؟
ایک تو لانگ ٹرم گول ہونا چاہیے. لانگ ٹرم گول کو پھر ہم سب گولز میں, چھوٹے چھوٹے گولز میں جو ہے وہ بناتے ہیں. مجھے کیا کرنا ہے, جو میں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے ہاں یا نہ کہہ کے, اس کا 10 سال بعد میری زندگی پہ کیا اثر ہوگا, آخرت میں اس کا مجھ پہ کیا اثر ہوگا, میری فیملی لائف پہ کیا اثر ہوگا, میری سوشل لائف پہ کیا اثر ہوگا, اگر میں پروفیشنل ہوں تو اس پہ اس کا کیا امپیکٹ جائے گا. اور جو کچھ بھی پھر میں کرنا چاہ رہی ہوں میں اس کے بارے میں کلیئرٹی سے سوچوں. اب دیکھیں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں جب یہ اس طرح کے گول سیٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں سوچ رہے ہوتے نا, وہ بہت ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں کیونکہ ان کی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوتی, تو لانگ ٹرم گول نہیں وہ سیٹ کر پاتے. اچھا, پھر دوسرا کیا ہے کہ جب آپ نے ایک لانگ ٹرم گول دیکھ لیا اپنے لیے کہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, پھر آپ اس کے بعد سیریز آف سب گولز رکھتے ہیں. سیریز آف سب گول کیا ہوتا ہے کہ اب آپ چھوٹا چھوٹا کام کچھ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں آپ اپنی پروگرس کو مانیٹر کرتے ہیں. کبھی آپ کو لگے کہ آپ سے یہ کام نہیں ہو سکا تو پھر آپ اس کے لیے کوئی اور طریقہ نکالتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتی ہوں. ایک پروفیشنل خاتون نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں نا شروع سے مجھے عادت تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو سارے پیسے اپنے دے دیتی تھی. ہسبینڈ اپنا بھی کما رہا ہے لیکن میرے بھی پیسے لے لیتے تھے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی سیونگ نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے ہسبینڈ مجھے ٹریٹ بھی اچھی طرح نہیں کرتے اور میرے سے پیسے بھی سارے لے لیتے ہیں. لیکن اب میں اپنے پیسے روکنا چاہ رہی ہوں, لیکن اگر میں اب روکوں گی ان کو دینا تو کیا ہوگا, بہت بڑا جھگڑا ہوگا. ان کو میں نے عادت ڈال دی ہے. تو اس میں پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اچھا لانگ ٹرم گول کیا ہے, کہ آپ چاہتی ہیں کہ جو آپ کے اپنے پیسے ہیں آپ کے پاس رہیں, آپ اس کی کوئی سیونگ کریں, آپ کو کوئی سینس آف سیکیورٹی آئے, لیکن اب اس کو سب گولز کیسے بنائیں گی کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بالکل انسیڈ طریقے سے اپنے ہسبینڈ سے خرچے کروانے شروع کر دیں. بریڈ لے آئیں, جو آپ پہلے آپ لاتی تھیں وہ کوئی چھوٹی سی چیز ایسے منگوا لی. کچھ کھانے پینے گئے تو ان کو خرچ کرنے دیا, اپنے پیسے نہ نکالے. ٹھیک ہے, انسیڈ طریقے سے 2000 4000 اپنے بچا لیے, ان کو کہیں سیونگ میں ڈال دیا. اس طرح کر کر کے کیا ہوگا, آہستہ 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 وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جائیں گے, اور پھر آپ ود پیسج آف ٹائم زیادہ سیونگ کر کے زیادہ چیزیں بچا سکتی ہیں. اور اس سے یہ کہ آپ کے تعلقات بھی اچھے رہیں, اور جو آپ نے خود غلط عادت ڈالی ہے آپ اس کو پھر آہستہ آہستہ ٹھیک کر سکتی ہیں. مطلب اگر 100% نہ بھی ٹھیک ہو, لیکن کم از کم وہ جو آپ نے عادت ڈالی ہے کہ جی وہ سارا پیسہ آپ کا چلا جاتا ہے, تو یہ ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے سیو کر پائیں گی. یہ سچویشن بالکل میرے پاس میڈ جو تھی اس کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ سچویشن تھی. اس کا ایک تو ہسبینڈ اس کو کہتا تھا کام بھی تم نے لازمی کرنا ہے, لیکن جب تک تم کام کرو گی پیسے نہیں تمہارے. اور اس بات پہ ان کے گھر میں بہت جھگڑا ہوا, یعنی یہاں تک جھگڑا ہوا کہ اس نے کہا میں اس کو چھوڑ دوں گا, اگر یہ کام کرے گی تو پیسے سارے مجھے. لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا, مطلب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے یہاں سے تنخواہ 10 ہزار ملتی, اور وہ ملتی زیادہ تھی, یا جو باقی ادھر ادھر سے وہ لوگ پیسے دیتے تھے وہ پھر اس کو بتاتی نہیں تھی, وہ الگ سے رکھ لیتی تھی. تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط؟ دیکھیں جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ بولنے سے پھر برکت نہیں ہوتی, لیکن کوئی اور سمارٹ طریقہ نکالا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری باجی جو ہے انہوں نے میری کوئی کمیٹی ڈلوا دی ہے, جن کے پاس کام کری ہے ان کے پاس کچھ پیسے سیو کر دے, رکھ دے, یا میں نے کہیں پہ باجی کے کہنے پہ انویسٹ کر دیا ہے, اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. اپنی سیلف امیج کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وٹ کائنڈ آف اے پرسن آئی لائک ٹو بی, میری اپنی ذات کیسی ہے نا. کیونکہ دیکھیں جس چیز میں آپ اپنے آپ کو بار بار سمیش کرتے ہیں نا, اور اپنے آپ کو بہت نیچا کر لیتے ہیں, تو وہ چیز آپ کے لیے آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. کیونکہ وہی جو بات ہے نا, آپ کو پھر ڈور میٹ فیلنگ آتی ہے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اتنے سال اتنا کچھ کیا, کیا فائدہ ہوا مجھے, میں ہر بات پہ نہ یا ہاں بولتی رہی, اور اب میں کہاں پہ کھڑی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ میاں بیوی کے اس میں یہی ہوتا ہے, شروع میں بیوی ہے نا جوش جذبات میں بالکل ڈور میٹ بن جاتی ہیں, اور پھر کچھ دنوں بعد میں لگتا ہے تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے, اور اس سے پھر زیادہ جھگڑے. تو شروع سے ہی نا اپنے ایک باؤنڈری اور اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ پہلے اپنے آپ کو نہ کھوجیں اس معاملے میں, یعنی آپ کو ایکچولی اپنے بارے میں لکھنا چاہیے کہ وٹ کائنڈ آف اے پرسن آئی ایم. پھر یہ کہ میری اپنی سیلف امیج کس چیز سے اچھی ہوتی ہے, کس چیز سے بری ہوتی ہے, میں اپنے آپ کو کیسا انسان سمجھتی ہوں. پھر اپنی لمیٹیشنز کو بھی سمجھیں کہ میری لمیٹیشنز کیا ہیں. رشتوں میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ایبلٹیز میں لمیٹیشن ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ کو کوئی دوسرا انسان تو بڑی آسانی سے بتا دیتا ہے کہ تم یہ بول دو, شوہر کو بول دو, ماں باپ کو بول دو, کولیگس کو بول دو, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام نہیں افورڈ کر سکتے, وہ ہمارے لیے مشکل بن جائے گا. تو پھر ہمیں بہت کلیئرٹی سے دیکھنا ہے کہ میری لمٹ کہاں تک ہے, کیونکہ جب انسان اپنی لمٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے نا, تو
پھر آپ وہی بات ہے کہ کسی ایسی ڈومین میں نہیں جاتے کہ ہاں یا نہ بولنے میں، اسرٹ کرنے میں آپ اپنے لیے کوئی مسائل جو ہیں وہ کھڑا کر لیں. بیسیکلی آپ کو جتنی مطلب آپ کے اوپر کوئی ڈیمانڈز ہیں اور جتنی آپ کی کیپیسٹی ہیں، آپ نے اس میں بیلنس لانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ بھی آپ ہر شخص کو پورے نہیں ہو سکتے. یہ سوچنا کہ میں ہر رشتے میں بہت ہی پرفیکٹ ہو جاؤں، یہ دس ول ناٹ بی پاسبل. آپ دیکھیں نا اکثر اوقات لوگ جب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر آپ ان کو کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ اس کو یہ کر لو، اس کے جواب میں آتا ہے نہیں اگر یہ کروں گی تو پھر یہ ہو جائے گا. پھر آپ کہتے ہیں چلو یہ نہ کرو تو پھر یہ کر لو، نہیں یہ کروں گی تو پھر یہ ہو جائے گا. تو آپ کسی بھی طرف جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. پھر یہ کہ جو اپنی لمیٹیشن اپنی ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے، اپنے ٹیلنٹس اور اپنی ایج کو دیکھ کے کرنی ہوتی ہے کہ کس ایج پہ آپ ہیں. جیسے کوئی اگر ایک ینگسٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہے، ایک بڑی عمر کا فرد ہے وہ کیا کر سکتا ہے. ہم کئی دفعہ ایسا لوڈ لے لیتے ہیں نا، جیسے میں گھروں میں دیکھتی ہوں، اب میں جیسے اپنے گرینڈ کڈس کو دیکھتی ہوں، مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ کئی دفعہ جو نانیاں دادیاں فرسٹریٹ کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ جتنی ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے نا وہ اس سے زیادہ لے رہی ہوتی ہیں اس رشتے میں. یہ تربیت کرنا کس کا کام ہے؟ پیرنٹس کا، والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں. جو نانکے دادکے ان کا کیا کام ہے؟ پیار محبت، بالکل پیار محبت کریں، اور جو ماں باپ تربیت کر رہے ہیں ان کا احترام کریں. یعنی وہ جو اپنے بچوں کے لیے فیصلے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اور جب آپ احترام کرتے ہیں نا تو جو بھی پیرنٹس سیکیور ہو جاتے ہیں وہ ضرور اپنے گرینڈ پیرنٹس کو مشوروں میں شامل کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ بزرگوں کو شامل نہ کریں نا، لیکن کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تربیت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ایک ساس چاہتی ہے کہ بھی میں تربیت کروں، اس سے ہوتی بھی نہیں ہے، وہ عمر کے اس حصے میں ہے، اس سے کام بھی نہیں کیے جاتے، سنبھالے بھی نہیں جاتے. اور دوسرا پیرنٹس سے بڑھ کر محبت شو کرنا بچوں کے ساتھ، ناجائز ان کی بات مان رہے ہو، ماں باپ منع کر رہے ہیں تو آپ زیادہ ہی بن رہے ہو کہ اس سے ہاں جی خرابی آتی ہے نا. بالکل آتی ہے. آپ اس ٹائم خاموش ہی رہیں. تو بات بات پہ بتانا ہم نے بچے ایسے پالے تھے، اس بچی کے وہ جو بہو ہے اس کے دل پہ جا جا کے لگ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ انسیکیور ہو رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ شاید میں جو ہوں صحیح طرح سے کام نہیں کر سکی نا. تو یہاں پہ پھر یہ کیا ایک بڑی عمر کی خاتون کو سمجھ آنا چاہیے کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گرینڈ کڈس کو انجوائے کروں، ماں باپ کو تربیت کرنے دوں، اور جو کچھ میں نے اب اپنے بیٹے کو سکھایا ہے یا بیٹی کو سکھایا ہے، ساری زندگی اس کو بلڈ کیا ہے، تو لیٹ ہر ٹیک دوز ڈیسیژنز. میں نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کو کانفیڈنس دے دیتے ہیں نا تو وہ پھر کبھی کبھی جب ضرورت ہوتی ہے، کوئی مشکل سٹیج آتا ہے تو آپ سے پوچھ بھی لیتے ہیں، آپ کو انوالو بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم اس ٹائم تک جانے نہیں دیتے نا. اسی طرح جتنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ہمیں تھوڑے کمپرومائزز زیادہ کرنے پڑتے ہیں. ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ اپنے ہی بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت سارے فیصلے کرنے، آپ کی لمیٹیشنز آ گئی ہیں، ہیلتھ کی وجہ سے آ گئی ہیں، باقی مسئلے مسائل کی وجہ سے آ گئی ہیں. تو اب دیکھیں جو انسان اپنی لمیٹیشن کو سمجھ کر صحیح جگہ پہ یس اور نو بولتا ہے اس کے تعلقات اچھے رہتے ہیں. اور جو لوگ اس ٹائم پہ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں اور اپنی لمیٹیشنز کو بھی نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اپنے بچے جو ہیں ان سے ناراض ہوتے ہیں. کل ہی میں کہیں کلاس لے رہی تھی تو ایک میرڈ تھی لیکن ینگ خاتون تھی، وہ نکلی اور وہ بالکل رو رہی تھیں، اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں اور کسی اور سٹی میں میرے پیرنٹس رہتے ہیں، کافی بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اور میرا بھائی جو ہے نا وہ چھوڑ کے ان کو باہر چلے گئے ہیں. زیادہ ہمارے لیے سیٹ بیک یہ ہے کہ ایک دم بتایا، یعنی سارا کچھ کر لیا اور جب بالکل سارا پلان فائنل ہو گیا پھر ڈسکلوز کیا نا. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ والدین کے اور آپ کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہاں دراصل میرے پیرنٹس تھوڑے سے ریجڈ ہیں، تو وہ پھر بھائی جو ہے نا اور اس کی فیملی وہ تنگ ہوتے تھے. تو میں نے کہا دیکھیں اس میں بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے نا ہم سب کے لیے. جب ہم اس ایج میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا فلیکسیبل پیٹرن رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میری عمر زیادہ ہے تو اب میں ہر بات پہ ہاں یا نہ اپنے مطابق کرتا جاؤں نا. ہم سب کو یہ سمجھنا ہے نا اس وقت کہ بھئی ہم اپنی اتھارٹی کو کس طرح سے یوز کریں. آپ اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ بچے اچھے سینسیبل ڈیسیجن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں لرن کر رہے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار اور سوشل سرکل کے لوگ آپ کو بار بار کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ، کتنا آپ ان کے پیچھے پڑیں گے نا. آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس لینے دیں. ایسی سچویشن ہو کہ آپ تو اسٹریٹجلی آرام سے انکار کر رہے ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا، لیکن اگلا بندہ بڑے آرام سے آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہے، وہ کوئی مطلب بدتمیزی نہیں کر رہا، وہ نہیں ہو رہا، آرام سے لیکن بار بار جس کو پیچھے پڑ جانا یا اریٹیٹ کرنا، لیکن بڑے آرام سے کہہ رہے، اس میں وہ یہ شو کر رہا ہے کہ میں تو بدتمیزی نہیں کر رہا، یہ پھر آپ تنگ ہو جاتے ہیں، آپ یا جیسے بھی ریئیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے
اگر آپ کے اندر کلیئرٹی ہے نا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے اپنے گول اور سب گول سیٹ کیے ہیں, اپنی لمیٹیشنز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے, تو پھر آپ اگر اگنور کرنا چاہتے ہیں وہ شخص آرام سے کہہ رہا ہے تو جی اچھا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس ایسے ہی کہتے رہیں, ان سے اچھی باتیں ڈسکس کرتے رہیں, لیکن کریں وہی جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں اور دوسرے شخص کو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب بھی آئے گا مجھے یہ بات بولے گا, تو اس میں اریٹیٹ ہونے کی کیا بات ہے. اپنے اندر یہ اسٹیمنا بلڈ کرنا چاہیے نا کہ ہر بات سے ہم اریٹیٹ نہ ہوں. کو ڈیورنگ دس پروسیس جب آپ اپنے آپ کو یہ گول سیٹنگ کرتے ہیں نا, تو کئی دفعہ آپ ری ڈیفائن بھی کرتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا سوچا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن جب آپ تھوڑا سا اپنے اندر کھوجتے ہیں نا, تو کئی دفعہ آپ کا گول چینج ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس ڈائریکشن میں نہیں جانا جس میں میں پہلے فیصلہ کر رہی تھی, تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے لیے کچھ اور فیصلہ بھی اپنی طرف سے لے کے جا سکتے ہیں. پھر ہم اگلے اسٹیج پہ چلتے ہیں. جب ہم گول سیٹنگ کر لیتے ہیں, اب ہم بیہیویئرس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بیہیویئرس کو دیکھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ریزنیبلی کون سے ایسے کام ہیں جو کہ میں آسانی سے کر سکتی ہوں. اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بہت سی امپرسنل جگہوں پر ان کاموں کو پریکٹس کرنا ہے, ان بیہیویئرس کو, اسرٹیو بیہیویئرس کو پریکٹس کرنا ہے. مثلا آپ پریکٹس یہ کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی باتیں بولنی آئیں, امپاسبل باتیں کہنی آئیں کسی کو. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی کو کہنے بھی لگے تو پھر ہم سوچتے ہیں چھوڑو رہنے دو, میں نہیں کہتی. تو اب یہ امپرسنل ہے نا, یہاں پہ آپ کے کوئی ہائی سٹیکس نہیں ہے. تو ایسی پریکٹسز کرنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی ہے کسی دکان پہ اسی طرح سے, تو آپ وہاں پر اپولوجائز نہیں کرتے, کچھ اور نہیں کہتے, لیکن کہہ دیتے ہیں اچھا یہ دکھائیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ دکھائیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ دکھائیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا نہیں مجھے لگتا ہے میں نے نہیں لینا. ہم کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی اگر آپ کسی دکان پہ جائیں اور اگر آپ نے 3-4 چیزیں نکلوائی ہیں تو پھر اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے اندر سے. یا تو ہم گلٹ میں رہتے ہیں, یا ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں, جو نہیں بھی چاہیے وہ خرید کے آ جاتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر نا ایک دم سے اٹھ کے آپ کو لگ رہا ہے وہاں کوئی ویٹر یا سرو کرنے والے لوگ بڑے بزی ہیں, تو آپ ان کو کہتے ہیں مجھے 1 گلاس پانی مل سکتا ہے. بیسیکلی آپ پریکٹس کیا کر رہے ہیں, بولنے کی, اپنے آپ کو آگے لے جانے کی. آپ کا بالکل پلان نہیں تھا کوئی چیز خریدنے کا, لیکن آپ دکان پہ گئے اور آپ نے 2-3 کپڑے نکلوائے ہیں اور پھر دیکھے اور آپ نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں لینا ابھی. اچھا اس پہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کتنی بری بات ہے نا, مطلب یہ تو زیادتی کی بات ہے کہ میں نہیں لینا چاہ رہی. لیکن اگر آپ نیت وہاں یہ کریں کہ میں صحیح جگہ پر یس اور نو بولنے کی پریکٹس کر رہی ہوں. کام ہی ہوتا ہے دکھانا. اسی طرح کہیں پہ بھی سڑک پہ گاڑی روک کے یا آپ چل رہے ہیں تو کسی سے پوچھ لیں کہ یہ فلاں جگہ کہاں پہ ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں ہوتی ہے ضرورت کہ ہم کچھ پوچھیں, لیکن ہم نہیں پوچھ رہے ہوتے. یہ پریکٹس کس چیز کی کروا رہی ہے, کیا ہم اچھا سینٹینس بولنا سیکھیں, اسرٹیو ہونا سیکھیں, کہاں پہ یس اور نو بولنا ہے. ہم وہاں پہ جھجک جاتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل جب آپ 5,000 کا نوٹ لے کر ایک دکان میں جاتے ہیں, آپ کو کافی حد تک پتا ہے کہ وہ آپ کو منہ بنا کے دیکھے گا اور کہے گا نہیں جی چینج نہیں ہے. تو ہمیں گھر میں بھی جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے نا کہ ہم نے کسی سے پرمیشن لینی ہے یا کسی کو اپنی بات منوانی ہے اور ہم نے ہاں یا نہ بولنا ہے, تو ہمیں جب پہلے سے کسی کا منہ بنا ہوا نظر آتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ تو ہم اپنی جائز بات بھی نہیں بول پاتے. تو اس کے لیے ہمیں پریکٹس یہ کرنی ہے کہ جو امپارشل جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم جا کر کریں. مثلاً آپ کسی جگہ گئے ہیں اور آپ نے ان کو کہا کہ یہ مجھے 2,000 کا 5,000 کا چینج چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو زیادہ چانسز یہ کہ وہ نہیں دے گا چینج, لیکن آپ مانگ رہے ہیں. اسی طرح کسی ایک دکان میں جا کر آپ 3-4 آئٹمز نکال رہے ہیں, آپ نے خریدنے نہیں ہیں, آپ نے یہ دیکھے وہ دیکھے, اور پھر آپ کہہ دیں کہ نہیں ابھی مجھے نہیں لینا, ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. لیکن آپ کو یہ فیلنگ ہوگی کہ میں شیور تھی کہ میں نے کوئی نہیں لینا, لیکن میں نے نکلوایا, مجھے اپنے لیے کوئی سٹینڈ لینا آیا. اسی طرح کہیں پہ آپ کھانے پہ کہیں گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کچھ افراد بزی ہیں, ہم کہتے ہیں اب پیاس تو لگی ہے چلو تھوڑی دیر ویٹ کر لیتی ہوں. نہیں, آپ پانی مانگیں, بے شک وہ نہ دیں, وہ کہیں جی ابھی ہم دیتے ہیں آپ 10 منٹ ویٹ کریں, لیکن آپ نے مانگا, آپ نے اپنا کام کیا. اسی طرح کسی ایک دکان میں جا کر جہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ والا آئٹم وہاں نہیں ہوگا, پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے. کسی آپ اسٹور پہ گئے اور آپ نے کوئی چیز ریٹرن کر دی, آپ نے پہلے خریدی اور پھر اگلے دن جا کے ریٹرن کر دیں, کوئی ایکسپلینیشن نہ دیں. ہم خود ہی ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں, یہ مجھے کلر نہیں پسند, یہ مجھے سائز نہیں پسند, تو آپ کوئی ایکسپلینیشن نہ دیں, آپ کہیں کہ مجھے یہ واپس کرنی ہے. اگر وہ واپس نہ بھی لے, کئی دفعہ کچھ ایسے سٹورز ہیں فرض کریں وہ کہتے ہیں جی ہماری نو ریٹرن پالیسی ہے, لیکن آپ نے ایٹ لیسٹ کہا. اصل چیز ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کہیں, اپنے رائٹ کے لیے بولنا.
ایگزیکٹلی ضروری نہیں ہے کہ اگلا انسان آپ کو وہ اسپیس دے. نہ بھی ملے تب بھی آپ کو اپنے رائٹ کے لیے ایک بات یا ایک جملہ. بالکل اکثر اوقات لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے صحیح بات بول نہیں سکتے, تو آپ نے صرف وہ بولنا سیکھنا ہے پہلے سٹیج پہ. اب آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, کوئی آپ ڈیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں, کسی کو بتا بھی سکتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے لگی ہوں, اور کسی کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ والی ایکٹیویٹی کی. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ریسٹورینٹ میں بھی جاتے ہیں, اب کچھ لوگ مطلب اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی تو وہ بتا دیتے ہیں ان کو کہ مثلا یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے, اس کو چینج کر دیں, یہ نہیں ٹھیک لگ رہا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, خیر ہے اب اچھا نہیں لگتا. اپنی بات اگر آپ ایک رسپیکٹفل طریقے سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, اسی چیز کی پریکٹس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سوشل انٹریکشنز میں آپ نے جیسے کسی کو بھی آپ کمپلیمنٹ دے دیں, جیسے آپ کہیں پہ کوئی کھانا اچھا ہے, آپ کسی ریسٹورینٹ میں آپ تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا بہت اچھا ہے, آپ نے سروس بہت اچھی دی. کئی دفعہ ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی انسان کو جو ہے وہ کہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا اپرچونٹی ڈھونڈنا کہ اگر کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہے تو ان کو اچھے انداز میں بتا دیا کہ مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں تھی, آپ نے اس طرح سے یہ نہیں دیا. اچھی بات بھی ہو اور بری بات بھی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے بات جو ہوتی ہے وہ کہہ دیا, یعنی ہم اپنی فیلنگز کو ہولڈ بیک نہ کریں. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان نون لوگوں کو آپ وہ کہتے ہیں کہ کوئی گریٹ کر لیں. میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. دیکھیں نا ہمارے دین میں کیا ہے, چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ان کو سلام کرو. اسی طرح آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی انسان ہے, مثلا آپ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, ریسٹورینٹ میں ہیں, کوئی آپ کے پاس خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, آپ رینڈم بات کر لیں ان سے نا, حال چال پوچھ لیں, صرف یہ بول لیں موسم بہت اچھا ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں ہمارے ایسے کلچرز ہو گئے ہیں کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کرتے. اپنے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی شیئرنگ کرنی, سیف شیئرنگ کرنی, لیکن ایسی شیئرنگ جو آپ نے کبھی کسی کو نہ بتائی ہو, اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں کوئی صحیح بات جو ہے کسی کو بتانی آ جاتی ہے. کچھ ایسا کام کرنا سوشلی جو آپ نے بڑے عرصے سے سوچا کہ مجھے کرنا ہے, لیکن آپ کسی نہ کسی وجہ سے پوسٹ پون کر دیتے ہیں, تو آپ اس ویک میں سوچیں کہ نہیں یہ کام مجھے اپنے لیے ضرور کرنا. اس میں بھی پھر آپ کو اسرٹ کرنا جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ یہ والے کام کرنا شروع کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہو جائے گا کہ اندر سے نا پریپیئر ہو جائیں گے, کیونکہ بہت سی ہماری سوشل جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم کچھ نہ کچھ صحیح بات کر سکتے ہیں, لیکن ہماری پرابلم یہ کہ کیونکہ ہم ہر جگہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھا نہیں لگے گا, میں یہاں نہ بولوں, یہ مجھے شاید نہیں بولنا چاہیے, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ جائز جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں پھر واقعی کوئی اپنے لیے ڈیسیژن لینا ہے, یس اور نو بولنا ہے, پھر ہم وہاں پہ بھی نہیں بول پاتے. تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پریکٹیکلی ہم جب بولیں گے نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اصل میں ہم ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہوتے ہیں, سم ٹائمز آگے سے ریئیکشن ایسا آنا بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرتے ہیں کہ اگلا پھر جو ہے نا وہ ہر غلط صحیح پہ ہمیں جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں لوگ ہمیں کنٹرول بھی تب کرتے ہیں جب ہم نے بہت زیادہ ان کو اسپیس اتنی دے دی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچھے کر دیا ہوتا ہے نا. اگر ہم تھوڑا 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 اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد جن کی عادت ہوتی ہے بلی کرنے کی نا, تو وہ کس کو بلی کرتے ہیں, جو ڈر جائے. کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو جب آپ جو جائز جگہ پہ آپ اپنے لیے صحیح سٹینڈ نہ لے سکیں تو پھر وہ لوگ اپنی حد کراس کرتے ہیں. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا, قصور کس کا ہوتا ہے, ہمارا. اور ہمارا قصور یہ تھا کیونکہ ہمیں سوسائٹی نے یہ سکھایا ہوتا ہے چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا. تو وہ ہم نے بیہیویئر اتنا انٹرنلائز کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو صحیح جگہ ہوتی ہے نا اس پر ہم اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتے. ایسے شخص کو برا سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. نہیں تو ادروائز آپ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں دنیا میں ہمیں اس وقت کیا نظر آتا ہے, وہ لڑائی جھگڑے فساد ڈال رہے ہیں. تو ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ رسپیکٹیبل طریقے سے آپ اپنی بات ضرور کنوے کر رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بدتمیز کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو واقعی میں آپ کو یہ والا بڑا وہ لوگوں سے ملتا ہے کہ آپ تو بڑے بدتمیز ہیں, اور کئی دفعہ ایک پورا گروپ آف پیپل آپ کے ساتھ ویسے بہیو کر رہا ہے, تو وہ چیزیں آپ کو امپیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. اس میں اپنے آپ کو اسیس کرتے رہنا چاہیے. مثلاً باڈی لینگویج کیسی تھی, ٹون کیسی تھی, الفاظ کیسے تھے. آپ اپنی طرف سے باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں, جو دوسری پارٹی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کی بےزتی ہو گئی ہے. You cannot take responsibility for emotions of others. اس سے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ٹرمز آپ کے نہیں, ٹرمز آپ کے تب خراب ہوتے ہیں جب آپ بھی ٹینس ہو کر
آپ کوئی نہ کوئی ان سے ملتا جلتا بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اچھی طرح سے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی باؤنڈری بھی سیٹ رکھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہر چیز میں اوبیڈینس چاہ رہے ہیں. ہاں وی کین اونلی ٹیک ریسپانسبلٹی فار آور اون سیلف. اگر کوئی ہمیں بدتمیز سمجھتا ہے لیکن ہم بدتمیزی نہیں کر رہے اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق صحیح جگہ پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں, کسی کو ہرٹ نہیں اس طرح کر رہے, مطلب ہرٹ مینس جو جینوئن ہرٹنگ ہے نا وہ نہیں کر رہے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کسی بھی ایک انسان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے, جس طرح رہنا چاہیے, وہ ہم کر رہے ہیں تو گڈ ٹو گو. یہ بہت ٹپیکل ایک سینیریو ہے کہ شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں ہر چیز کی اجازت ہے لیکن تم نے میری امی سے پرمیشن لو. اب دیکھیں بہو ساس سے جا کے کیسے پرمیشن لے؟ جب وہ ساس سے جا کے پرمیشن لے گی اور ساس کہے گی نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ریلیشن شپ خراب ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بہو کیا کرے کہ جائے اور جا کر ان کو بہت عزت کے ساتھ بتائے کہ جی میں فلاں دن فلاں ٹائم پہ اپنے میکے جا رہی ہوں, اور اگر وہ منہ بناتی ہیں یا کوئی ایسی بات بولتی ہیں تو اس کو ہضم کر جائے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتی رہے. اور اگر وہ کسی اور کو شکایت بھی کرتی ہیں کہ اجازت تو لیتی نہیں, بتا کے چلی جاتی ہے, تو بالکل مائنڈ نہ کرے, اپنی بات پہ قائم رہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کرے. تو کیا ہوگا؟ سال 2 سال 6 سال 10 سال اس میں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. اس وقت اب آپ اجازت نہیں لے رہی ہیں, آپ بتا رہی ہیں لیکن ساس کہتے ہیں کہ نہیں جانا. اب ڈپینڈ کرے گا. اگر وہ ساس اس وقت کہہ دیتی ہیں کہ نہیں جاؤ, اگر بہت ضروری ہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے یا کوئی ضرورت ہے تو بتا دیں, میں رک جاتی ہوں, میں کل چلی جاؤں گی, پلان چینج کر لیں. یا اگر بہت ضروری ہے جانا, گھر میں کوئی ہے تو وہ کہے کہ مطلب میں بہت آپ کی عزت کرتی ہوں اور میں واقعی رکنا چاہتی ہوں, مجھے لگ رہا ہے لیکن کیونکہ گھر میں یہ ہے ضرورت میری ہے, تو ویسے میں نے جانا تھا 2-3 گھنٹے تو چلے میں 1 گھنٹے میں ہو کے آ جاتی ہوں. دیر از آلویز اے اسمارٹ وے یو کین پٹ ڈاؤن یور فٹ. مائنڈ وہ لوگ کریں گے. دیکھیں اسرٹیو انسان جو ہوتا ہے نا, جو صحیح جگہ پہ یس اور نو بولتا ہے, بہت سے لوگ اس کو تھریٹ دیکھتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں, صحیح فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے کچھ. اور پھر لوگ جو ہیں آپ کو سیریسلی لینا شروع کر دیتے ہیں. وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. تو آپ اگر ان کا اتنا امپیکٹ لیں گے, آپ ان کا جو دکھ ہے اس کو ان سے زیادہ منائیں گے, تو پھر آپ صحیح جگہ پہ یس اور نو نہیں بول سکتے, پھر آپ کو بہت مشکل ہوگی. ان لوز کے ساتھ سب سے زیادہ پرابلم. دیکھیں نا, ایک لڑکی اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا چاہ رہی ہے تو اس کی فرسٹریشن بہت بڑھ جاتی ہے اگر وہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ ہی نہیں لیتی. ہیلدی طریقے سے لے نا, جب آپ ہیلدی طریقے سے لیں گے تو دوسرے انسان کو تو برا لگے گا, وہ تو اپنے مائنڈ سیٹ سے آپ کو کرنا چاہ رہا ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ مائنڈ بھی نہیں کر رہے, آپ کی باڈی لینگویج بھی نہیں چینج ہو رہی, آپ ویسے بھی ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں لیکن یہ کام اپنی مرضی کا کر رہے ہیں. ایسی بہوؤں کے بارے میں کئی دفعہ ایسے سسرال والے کہتے ہیں کہ ویسے اچھی ہے لیکن کرتی اپنی مرضی ہے. تو کہہ لیں آپ کو غلط مرضی تو نہیں کر رہی نا, آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی, اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی.